اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت میں اسلام آنے سے قبل عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ عورت کا نہ تھا۔ جاپان میں سمجھا جاتا تھا، جاپان کے جو علماء ہوتے تھے، وہاں کے عیسائیت کے جو علماء ہوتے تھے، وہاں کے عالم لوگ سمجھتے تھے کہ عورت جو ہے اللہ کے راستے میں مطلب رکاوٹ بنتی ہے، مطلب مرد کو شادی نہیں کرنی چاہیے، عورت جو ہے مرد کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ اس وقت کا مطلب ایمان لانے سے پہلے، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے کا یہ تصور تھا لوگوں کا۔ اور چین میں سمجھا جاتا تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اس لیے وہ برائی کا سبب بنتی ہے۔ اور اس میں فرانس میں سمجھا جاتا تھا کہ عورت جو ہے، عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے، مطلب گناہ جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں عورت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ تو مطلب عورت کے بارے میں اتنا نیچ درجے کی تصور کیا جاتا تھا۔ خود عرب میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جو عورت کے بارے میں تصور تھا وہ یہ تھا کہ جس کے یہاں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی کہ زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے بہت ہی مطلب انتہائی درجے کی نیچ پن ہوتا تھا، انہیں لگتا تھا کہ مطلب سب سے زیادہ بے عزتہ انسان یہ ہے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی اپنی بیٹی کو زندہ دفناتا نہ تھا تو اس کو لوگ کوئی عزت نہیں دیتے تھے اس انسان کو۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ عورت ہر موڑ پر، ہر لمحے میں اور ہر جگہ پر اپنے ایک الگ مقام رکھتی ہے، الگ حیثیت رکھتی ہے۔ اگر عورت بیٹی ہے تو وہ مرد کی عزت ہے، اور اگر عورت بیوی ہے تو وہ شوہر کی شریک حیات ہے، شوہر کی سہارا ہے اور زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا گیا۔ تو عورت کو ہر لمحے پر اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقامات عطا فرمائے، الگ الگ مقامات ان کے بتائے۔ اور لیکن عورتوں کو کیا لگتا ہے، عورت کیا سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہم پر قید مطلب ایک قید لگا دی ہے۔ اسلام میں عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، لیکن عورتوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں قید کر دیا گیا۔ یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا چل رہا ہے ہندوستان کے اندر کہ جو کالجز ہیں ہندوؤں کے، تو اس میں ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے اسلام میں بہت دبا کر کے رکھا جاتا ہے اور قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہماری مطلب مسلمان لڑکیوں کو دین سے بھٹکا کے اور ان کو جو ہے کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اور بہت سی روز نئی نیوز آتی ہیں، بہت سی اس میں آتا ہے کہ کسی لڑکی نے ہندو لڑکے سے شادی کر لی، کوئی ایمان سے پھر گئی، کوئی یہ وہ۔ تو یہ سب مطلب عورتوں کے اندر ایک پروپیگنڈا بیٹھایا جا رہا ہے، یہ بیٹھائی جا رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اللہ رب العزت نے عورت کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی بھی مذہب میں عورت کو مقام نہیں دیا گیا۔ عورت کو پردے میں رکھا گیا اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا، کہہ دیا کہ عورت سب سے قیمتی شے ہے، دنیا کی سب سے قیمتی شے عورت ہے۔ اس لیے عورت کو ایک نگینہ کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی ہیرا ہوا کرتا ہے تو ہیرے کی مثال مشابہت دی ہے عورت کو کہ عورت ایک ہیرے کی مانند ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ہیرا ہو تو وہ اس ہیرے کو باہر کھول کر کے رکھے گا یا تجوری کے اندر پیک کر کے رکھے گا؟ وہ پہلے اس کو بٹوے میں ڈالے گا، پھر اس کو وہ ایک الگ بڑے پرس میں ڈالے گا، پھر اس کو تجوری میں رکھے گا، پھر کمرے کا لاک کرے گا، وہ کہیں جائے گا تو اس کو ہر وقت یہ فکر رہے گی کہیں میرا ہیرا چوری نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح عورت کو اللہ رب العزت نے ہیرے کی مشابہت مطلب ہیرے کی مثال دی ہے کہ اب اس لیے اس عورت کو جو ہے اتنا پیک کر دیا گیا ہے۔ اگر کھلے پھل کو ہم رکھ دیں تو اس پر کتنی مکھیاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں، مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر ہم اسی پھل کو ڈھک کے رکھیں تو اس پہ مکھی نہیں آئیں گی۔ اسی طرح یہی مثال عورت کی ہے کہ اگر عورت بنا برقعے کے بے پردہ باہر نکلے گی تو اس پر ہر مرد کی نظر اٹھے گی، اور ہر گناہ کرنے والا، گناہ کو خود عورت اپنی طرف آمدہ کرتی ہے، بلاتی ہے، اس طرح سے مطلب باہر نکلتی ہیں۔ کچھ کپڑے، برقع تو جسم پہ دور کی بات، کپڑے بھی پہنتی ہیں تو اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یا اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم اس میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو خود ایک گناہ کی طرف گناہ کو دعوت دے رہی ہے عورت۔
تو اس لیے اسلام نے عورت کو پردے کی تلقین کی کہ عورت کو جو ہے پردے کے اندر ایک سیف جگہ عطا فرما دی، ایک مقام عطا فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی جو ہے مرد تو عورتوں سے زیادہ مطلب ثواب میں آگے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا کہ اور مرد جو ہیں جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہم عورتیں تو جنازے میں نہیں جاتی، ہم تو اس کے ثواب سے محروم ہو گئی، اور مرد جو ہے اس میں جہاد کرتے ہیں اور کافروں سے لڑتے ہیں، سرحدوں پر لڑتے ہیں، اور ہم عورتیں وہاں بھی نہیں لڑتی، تو ہم تو جہاد کے ثواب سے محروم ہو گئی۔ اور مرد جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کا ایک الگ ثواب ہوتا ہے، اور ہم تو تنہا تنہا نماز پڑھتی ہیں تو ہمیں تو ثواب مطلب کم ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اس عورت نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ ایسا نہیں ہے، عورت جب جو ایک ماں ہے اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کی وجہ سے رات میں نرم بستر پر اپنے جاگتی ہے تو اس جاگنے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو مرد وہاں سرحد پر کافروں سے لڑ رہا ہے اس کافر کے لڑنے کے برابر ثواب اس نرم بستر پر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو عورت کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مطلب عورت کو اللہ رب العزت نے ایک صنف نازک کہا ہے، یہ ایک نازک چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے خود عورتوں کے لیے سفارش کر دی، اے مردوں وعاشرہن بالمعروف، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی کی سفارش کوئی کرتا ہے، کوئی بہن کرتی ہے، ماں باپ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی سے ہمارے بچے سے ہمارے مطلب تھوڑا اچھا سلوک کرنا، لیکن عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود سفارش کر دی کہ اے مردوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ثواب میں پیچھے رہ گئی، بلکہ عورت جب گھر میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے اور گھر میں اپنے مطلب اس کا شوہر تو گیا ہے جہاد پر یا شوہر گیا ہے رزق کمانے کے لیے، رزق کمانے پر بھی اللہ رب العزت نے ثواب دیا ہے، حلال رزق کی تلاش میں جو نکلے گا تو اللہ رب العزت اس کو بھی ایک جہاد کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ مرد تو اس میں بھی جہاد کا ثواب پا رہا ہے، عورتیں اگر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تو وہ بھی جہاد کا ثواب پا رہی ہیں۔ اگر کوئی کسی کے یہاں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹی رحمت ہے، اس مرد کے لیے رحمت ہے، ہر حالات میں عورت جو ہے خیر ہی ہے، اور اگر وہ بیٹی بڑی ہو جاتی ہے اور کماری ہی اس شکل میں مطلب اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی وہ مر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس لڑکی کو، اس کنواری لڑکی کو شہیدوں کے قطار میں شامل کریں گے، کھڑا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس لڑکی نے اپنی جوانی کو بچائے رکھا، حالانکہ وہ نیک عمل کرتی رہی، اس نے اپنی جوانی کو داغ نہ لگنے دیا، اور شوہر کی مطلب کس طرح سے شوہر کی جو عیش و عشرت ہوتی ہے وہ پا نہ سکی، وہ ان چیزوں سے محروم رہی، شوہر کی مطلب شادی شدہ زندگی سے محروم رہی، تو اس لیے اللہ رب العزت اس جد و جہد کی وجہ سے اس لڑکی کو قیامت کے دن شہیدوں کے قطار میں بٹھائیں گے، شہیدوں کے قطار میں کھڑا کریں گے۔ اور وہی عورت جب شادی ہو جاتی ہے، جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو شوہر کے گھر میں جاتی ہے، اگر کنواری لڑکی ایک نماز پڑھے گی تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر شادی شدہ لڑکی ایک نماز پڑھے گی تو اس کو 21 نمازوں کا ثواب عطا کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شادی کے بعد اس کے اوپر ڈبل بوجھ پڑ گیا، اس کو شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے اور اس کو اللہ رب العزت کے فریضے بھی ادا کرنے ہیں، تو اس لیے نماز پڑھے گی ایک اور نمازوں کا ثواب ملے گا 21 کے برابر۔ تو اللہ رب العزت نے ہر مقام پر ایک الگ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جب وہی عورت حمل سے وہ ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو جس وقت حمل ٹھہرا تھا اسی وقت اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اب جب اس کے حمل میں جو بچہ آیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ 9 مہینے جو ہیں اس کی اس حالت میں گزریں گے کہ اس کو جو ہے کھانے میں بھی دقت محسوس ہوگی، پینے میں بھی، اٹھنے میں بھی دقت محسوس
महसूस होगी, यानी कि उसका हर हर लम्हा बीमारी में की ही सूरत में गुजरेगा। तो उन 9 महीने की बीमारी उठाने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं उसी वक्त जब हमल ठहरा। और जब वो 9 महीने, पूरे 9 महीने में उसकी ज़बान से अगर की भी आवाज़ निकलती है, दर्द से जब औरतें कराहती हैं, थोड़ा बहुत उठते बैठते कभी करती हैं तो उस करने पर जब की आवाज़ निकलती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पास फरिश्तों से कहते हैं कि फरिश्तों, ये बंदी कर रही है अपने दर्द की वजह से, ये दर्द इसको मैंने दिया है, इसके हमल में बच्चा मैंने दिया है, तो इस करने की वजह से इसके नाम अमल में नहीं बल्कि इसके नाम अमल में सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिलता है। वो कर तो रही है, अपने दर्द से करा रही है, लेकिन सवाब मिल रहा है उसको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने का, तस्बीहात पढ़ने का, यानी कि उसको इबादत गुजारों का सवाब मिल रहा है। और जब वही बच्चा पैदा होने का वक्त आता है और विलादत का वक्त आता है, उस वक्त औरत को जो दर्द उठता है, कभी उठता है कभी रुक जाता है, कभी उठता है कभी रुक जाता है, तो एक दर्द जब उठता है तो उस एक दर्द के उठने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि जब वो एक दर्द को सहती है तो उस एक दर्द को सहने के नतीजे में एक अरबी गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। और कितने जब बच्चा पैदा होता है कितनी मरतबा दर्द आते हैं, कितनी मरतबा जाते हैं, तो हर दर्द पे एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाते हैं। और एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब कितना है कि जिसने एक अरबी गुलाम आज़ाद किया, समझ लो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए। तो हर दर्द पे वो कितने गुलाम आज़ाद कर रही है, तो उसके लिए तो जन्नत के दरवाजे बिल्कुल खोल दिए गए। और अगर वो उसी हालत में फौत हो जाती है, बच्चे को जनते वक्त अगर वो इंतकाल कर जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शहीदों का सवाब अता फरमाते हैं। मर्द तो यानी इतनी जद्दोजहद के बाद, इतनी मेहनतों के बाद ये सवाब पा रहा है, और ये औरत अपने घर में ही ये सवाब पा रही है। और औरतें समझती हैं कि मतलब मर्दों को तो कुछ पता ही नहीं होता, हमें हमल की परेशानी हमें महसूस हो रही है, या मतलब हम ही बच्चे जनते हैं और हम ही परेशानी उठा रहे हैं। तो नियत होनी चाहिए, औरत की नियत अच्छी होनी चाहिए, तो उस नियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर हमारे कदम उठाने को नेकियों का सबब बना देते हैं। और अगर वही बच्चा जब पैदा हो जाता है तो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए माँ, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया, इस तरह के जिस तरह तू आज ही पैदा हुई है, इसलिए कि तूने एक बच्चे को जन्म दिया है, और तूने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर और अपने शौहर की नस्लों को बढ़ाने की वजह से तूने जो है एक बच्चे को जन्म दिया है, तो इसलिए तेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। अब औरतें जब बच्चा पैदा करने के बाद सारे गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ कर देते हैं, आगे से अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो उनके लिए तो कितनी आसानी की बात है। और वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और बच्चे को जब पहली बार अल्लाह कहता है, बच्चा पहली बार उसकी ज़बान से अल्लाह निकलता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं उस माँ की, मतलब उससे पहले जो गुनाह उसने किए थे वो सब गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन औरतें अल्लाह सिखाती नहीं है। जब बच्चा थोड़ा बोलना शुरू करेगा, कोई अम्मी कहना सिखाएगा, कोई पापा कहना सिखाएगा, कोई मम्मी कहना सिखाएंगी, और कोई ज़्यादा मॉडर्न होंगी तो वो उसको स्टोरी सुनाना शुरू कर देंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ये इस तरह की बातें सबसे पहले जो है उठते बैठते जब बच्चे के सामने अल्लाह अल्लाह करेंगी तो बच्चे की ज़बान से भी पहला लफ्ज़ अल्लाह ही निकलेगा, और जब वो पहला लफ्ज़ अल्लाह निकलेगा तो समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। और जब वही बच्चा मदरसे में जाता है और फिर हाफिज़ कुरान बन जाता है, तो हाफिज़ कुरान बन जाता है, क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनके सरों पर ऐसे ताज होंगे कि जो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा चमक रहे होंगे। अगर एक सूरज किसी के घर में आ जाए तो जो नूर उसके घर में होगा उससे भी कहीं ज़्यादा उनके जो है ताज चमक रहे होंगे। उनसे सवाल किया जाएगा कि ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ताज है, ये तो अम्बिया भी नहीं है, ये तो औलिया भी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं? तो कहा जाएगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। तो अपने बच्चे की तरबियत पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने सवाब अता कर दिए हैं। और औरतें ये ना समझे कि घर में हम काम काज कर रही हैं तो घर में सवाब नहीं मिलता। अगर औरत घर में झाड़ू दे रही है, घर में पोछा लगा रही है, तो उस पर भी सवाब मिलता है।
اس پر सवाब किस तरह मिलता है? नियत करने का पता नहीं होता औरतों को कि किस नियत से काम करना है। आज औरतें घर में काम करती हैं तो इस नियत से काम करती हैं कि कोई सफाई करेंगी, इस नियत से कि कोई दूसरा आके ये ना कह दे कि इसके घर में कितनी गंदगी रहती है, तो इस नियत से अगर काम करेंगी तो सफाई का सवाब नहीं मिलेगा। इस नियत से काम करेंगी अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों से और सफाई करने वालों से मोहब्बत करते हैं। ये नियत अगर ये हदीस काम में होगी, ये सोच कर कि हाँ अल्लाह की रजा के खातिर अल्लाह के हुक्म के आगे हम सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का खुद इरशाद है युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन, सफाई करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो अगर इस नियत के साथ सफाई करेंगे तो वो सफाई करना भी हमारे लिए आखिरत का ज़खीरा बन जाएगा। और अगर एक और हदीस है अतहुर निस्फुल ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पाकी आधा ईमान है। तो औरतें जब घर में सफाई कर रही होती हैं, झाड़ू दे रही होती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, तो उस वक्त उस काम करते वक्त ये नियत कर लिया करें कि अतहुर निस्फुल ईमान, मेरे नबी का फरमान है कि पाकी आधा ईमान है। तो हम अपने ईमान को पूरा करने के लिए, ईमान के मुकम्मल करने के लिए हम सफाई को कर रहे हैं, तो उस पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। आज औरतें घर में अपने काम को बोझ समझती है। जब मर्द शाम को बाहर से आएंगे कि तुमने क्या किया, मैं तो इतना सारा काम करती हूँ, तो झाड़ू भी लगाती हूँ, मैं तो बर्तन भी धोती हूँ, मैं तो बच्चों को भी संभालती हूँ। तो इस काम को जो है अगर इस काम को करते वक्त हम नियत अपनी अच्छी कर लेंगे तो उस नियत के अच्छा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उस काम के करने के बदले हमें अजर और सवाब अता फरमाएंगे। कोई आदमी मकान बना रहा है और उसने मकान में एक बैठक बनवाई, उस बैठक में उसने खिड़कियां लगवाई, रोशनदान लगवाए, लेकिन उसकी नियत क्या थी उस वक्त रोशनदान लगवाते वक्त कि इस रोशनदान के जरिए से मेरे घर में रोशनी आया करेगी या हवा आया करेगी। तो उसके घर में रोशनी और हवा तो बेशक आएगी, लेकिन उसको उस पर कोई सवाब नहीं दिया जाएगा। और एक दूसरा आदमी है, वो मकान बनाता है और उसमें बैठक बना रहा है और उसमें रोशनदान लगवाए। देखिए अल्लाह ताला कितने मेहरबान है, अपनी एक एक नुक्ते पर सवाब दे देते हैं। तो अगर वो उसमें बैठक में रोशनदान लगवाए और खिड़की लगवाए, लेकिन उसकी नियत ये हो कि इस बैठक में से मुझे अजान की आवाज़ आया करेगी, इस रोशनदान में से मुझे अजान की आवाज़ आया करेगी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उस पर सवाब अता फरमाते हैं। और हवा और रोशनी तो मिलेगी जाहिर है, बस उसने क्या किया, उसने भी रोशनदान बनवाया था, उसने भी रोशनदान बनवाया था, लेकिन उसने नियत को दुरुस्त कर लिया था, उसकी नियत दुरुस्त नहीं थी, उसको सवाब भी मिला और हवा रोशनी दोनों भी मिली, और उसको हवा रोशनी तो मिल गई लेकिन सवाब से महरूम हो गया। इसी तरह औरतें अगर घर में खाना पका रही हैं, उलमा ने मसला लिखा है कि अगर औरतें घर में खाना पका रही हैं और खाना पकाते वक्त जितना पानी उसको डालना था सालन में उतना उसने डाल दिया, और एक घूंट पानी अगर उसने इस नियत से डाल दिया कि क्या पता हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, क्या पता किसी पड़ोसी को खाना देना पड़ जाए, अगर वो एक घूंट पानी इस नियत से उसने डाल दिया तो मेहमान आए ना आए, पड़ोसी को खाना दे ना दे, लेकिन मेहमान का खाना बनाने का सवाब उसको मिल जाता है। कौन औरत नहीं कर सकती है, कौन औरत सवाब नहीं पा सकती? हर औरत हर कदम पर सवाब हासिल कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करती, हम क्यों महरूम रह जाती हैं? क्योंकि हमें इल्म नहीं होता। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना मुसलमान मर्द और औरतों दोनों पर फर्ज है। ये नहीं कहा कि मुस्लिम औरत मर्द पर फर्ज है, बल्कि ये कहा मुस्लिम और मुस्लिमा, मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। लेकिन आज अगर हमारे बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो बच्चों को अगर किसी की एक लड़की और एक लड़का है तो लड़कों को फोकस ज़्यादा करते हैं पढ़ाई पर, उसको आलिम भी बनाएंगी अगर किसी का मिजाज थोड़ा दीनदारा ना होगा। वैसे तो सोचते ये हैं कि डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं, लेकिन अगर किसी का मिजाज थोड़ा दीनदार होता है तो वो ये चाहते हैं कि हमारा लड़का आलिम बन जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारी लड़की भी दीन से थोड़ी सी बहरवर हो जाए। क्यों नहीं सोचते, जबकि फर्ज तो उस लड़की पर भी है, लेकिन हम अपने बेटे को हम आलिम बना देते हैं। तो शायद उसमें नियत यही होती होगी कि आलिम बन जाएगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इमाम बनेगा मस्जिद का। अगर नियत ये होती कि ये भी एक फर्ज है हमारे जिम्मे, तो बेटी को भी आलिमा बनाती और बेटे को भी आलिम बनाती। मतलब इल्म सीखना मकसद यही नहीं है कि मदरसों में जाके बाकायदा पूरा कोर्स ही किया जाए। अपने घरों में अपने आसपास जो आलिमा रहती हैं उनसे इल्म को
सीखा जाए किसी भी तरीके से। अब तो इतनी सहूलियात हैं कि मोबाइलों में फजूलियात जो हम देखते हैं, इतनी फजूल की चीज़ें देखती हैं, हर तरह के मसले मसाइल और हर तरह की इल्म की बातें मोबाइल में दिखाई जाती हैं। तो इल्म किसी भी तरह से सीखा जाए, सीखने की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी सूरत से सीखा जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म सीखना मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फर्ज है। जब ज़माने जाहिलियत में औरतों को कोई मकाम नहीं दिया जाता था तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत नाज़िल फरमाई, मन अमिला सालिहन, अमल जो अच्छे अमल करेंगे, मन अमिला सालिहन जो अच्छे अमल करेंगे, औ ज़करन औ उन्सा, वो चाहे मर्द हो या औरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ वजाहत कर दी क्योंकि लोग औरत को इज्जत ही नहीं देते थे, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों की अलग अलग वजाहत कर दी कि मर्द हो या औरत, मन अमल सालिहा वहुवल मुमिनीन, और वो मोमिन होंगे, मतलब वो चाहे अच्छे अमल करते होंगे और शर्त वो मोमिन होंगे, वो चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। तो उस वक्त ये आयत नाजिल करने का मकसद क्या था? ताकि औरतों को नीच न समझा जाए, औरतों को भी मतलब मकाम दिया जाए। मर्द ये ना समझे कि जो है जितने भी अंबिया पैदा हुए, जितने भी नबी पैदा हुए वो सब मर्द थे। तो मर्द थे बेशक, लेकिन उन मर्दों को पैदा करने वाली भी औरतें थी, उन अंबिया को पैदा करने वाली भी औरतें थी। औरतें ये ना समझे कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम लायक हैं, हम अंबिया को तो जन्म नहीं दे सकती लेकिन हम औलिया को जन्म दे सकती हैं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा करने वाली भी एक औरत थी, राबिया बसरी भी एक बलिया थी और एक औरत थी, और जितने भी अंबिया और जितने भी उलमा और जितने भी औलिया गुजरे हैं सबको पैदा करने वाली एक औरत थी। तो उसके पीछे एक माँ का हाथ होता है। जब माँ इल्म लेकिन माँ को बेचारे को पता ही नहीं होता, वो खुद इल्म से बेबहर रह जाती है, खुद महरूम रह जाती है। तो अब हमें इल्म सिखाने की ज़रूरत है। हम बेबहर रह गए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को तो इल्म सिखाएं। जब अपनी बेटी को माँ घर में काम सिखाती है, झाड़ू लगाना सिखा रही है, बच्ची छोटी होती है तो उनको थोड़ी बड़ी होनी शुरू होती है, उनको झाड़ू लगाना सिखा रही है, उनको कपड़े धोना सिखा रहे हैं, तो उनको ये भी बताया करें कि बेटी सफाई कर रही हो, ये सोचकर सफाई न करना कि मतलब मैं एक सलीक़ेमंद औरत कहलाऊंगी या मतलब मैं बहुत पाकबाज औरत कहलाऊंगी, बल्कि ये सोचकर सफाई करना कि तुहूर निस्फुल ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पाकी आधा ईमान है। और ये सोचकर सफाई करना कि युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से और पाक साफ कर मतलब सफाई करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो ये सोचकर जब हम ये अपनी बेटियों को सिखाएंगी तो हमारी बेटियां यही सोचकर सफाई करेंगी और हम भी ये सोचकर सफाई करेंगे, तो हमारे उस सफाई करने पर हमें नेकी मिलती रहेगी। दिन भर में हदीस में आता है कि औरत जब अपने शोहर के घर में कोई बेतरतीब पड़ी हुई चीज़ को तरतीब से रखती है, मतलब उल्टी सीधी पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको जब ठिकाने से रखती है, तो एक चीज़ को रखने के एवज उसको एक नेकी मिल जाती है, एक दर्जा उसका बुलंद कर दिया जाता है जन्नत में, एक गुनाह उसका माफ़ कर दिया जाता है। अब सोचो कि औरत घर में दिन भर में कितनी चीज़ों को तरतीब से रखती होगी। मेरा ख्याल है कि किचन की चीज़ों को अगर लें तो 50 से ज़्यादा चीज़ों को दिन भर में तरतीब से रखती होंगी। अगर हमने 50 से ज़्यादा चीज़ों को दिन भर में तरतीब से रखा, 50 नेकियां हमें मिल गई, 50 गुनाह हमारे माफ़ हो गए और 50 दर्जे हमारे बुलंद हो गए। लेकिन ये कब होगा? जब हमारे पास इल्म होगा, जब हम जानती होंगी कि नियत क्या करनी है। तो नियत को दुरुस्त करना एक अहम मसला है, सबसे मेन चीज़ है कि नियत दुरुस्त होनी चाहिए। और ये नियत कब दुरुस्त होगी? जब हमारे पास इल्म होगा, हमें पता होगा कि नियत करनी क्या है, कब किस वक्त क्या नियत करनी है। मतलब हम अपने बच्चों को पाल रही हैं, बस पाल ही रही हैं, हम उनको ये सोचकर नहीं परवरिश कर रहे हैं कि मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ज़िम्मे एक फरीज़ा करार दिया है। औरत अगर बच्चे की तरबियत करेगी, जैसे कि मैंने अभी बयान किया था कि औरत अगर बच्चे की तरबियत करेगी तो उसको हर मौके पर उसको अलग अलग सवाब दिए जाते हैं, हर काम की वजह से अलग अलग सवाब दिया जाता है उसको। तो इसी तरह से औरतों को नियत करने का पता नहीं होता है, तो नियत का दुरुस्त होगी जब हम दीन सीखेंगे, जब हम दीन की महफिलों में बैठेंगे। लेकिन हमारी दिलचस्पी होती नहीं है दीन की महफिलों में बैठने की। मोबाइल अगर हमारे हाथ में आ जाए ना
تو موبائل پہ ہم فحاشی کی یا عیاشی کی الٹی سیدھی چیزیں، کوئی گانے سن رہی ہے، جس کا الگ الگ شوق ہوتا ہے، کوئی گانے کوئی ڈرامے الگ الگ چیزیں سنتی رہیں گی، مگر کبھی یہ نہیں سوچیں گی کہ کبھی ہم زندگی ہمیں کس طرح گزارنی ہے وہ ہم سوچ لیں یا وہ ہم دیکھ لیں۔ پتہ نہیں دنیا میں رہنے والے انسانوں کا ایمان آخرت سے بالکل اٹھ گیا ہے کیا؟ یا تو آخرت کو بھول گئے ہیں، کیا مطلب قیامت برحق ہے ہی نہیں، یا تو ایمان اٹھ گیا، اور اگر ایمان ہے تو پھر ہم کتنے بڑے ظالم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیلے لے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے تو ہمیں اپنے اوپر اللہ کے واسطے ہم سب کو خود کو اپنے اوپر رحم کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ماں سے، تم میں سے بیٹھی ہوئی اگر کسی ماں سے یا مجھ سے ہی کہا جائے کہ تو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، میں ڈال دوں گی؟ یا تم میں سے کوئی ڈال دے گی؟ ہرگز نہیں ڈالے گی۔ تو کیا جب قیامت کے دن یہی ہماری نافرمان اولاد اللہ کے یہاں جائے گی نا، جو گناہ گار اولاد ہوگی، تو پتہ ہے کیا ہمارے اس میں وہ کہے گی، وہ کہے گی کہ اللہ میرے گناہوں کا حساب مجھ سے نہ کر، کیونکہ میرے ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹے تجھے انجینئر بننا ہے، بیٹے تجھے ڈاکٹر بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر بھی بن دکھایا، انجینئر بھی بن دکھایا، ہم نے ماسٹر بھی بن دکھایا، لیکن اللہ مجھ سے کبھی یہ نہ کہا تھا کہ بیٹے تجھے 5 وقتہ نمازیں پڑھنی ہے، اللہ مجھ سے کبھی یہ نہ کہا تھا کہ تجھے دین سیکھنا ہے۔ اگر مجھ سے یہ کہا ہوتا تو میں بھی دین سیکھتا اور آج میں بھی تیرے یہاں مجرموں کی طرح کھڑا نہ ہوتا۔ تو پھر اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اس بچے کو چھوڑ کے، اس لڑکے کو چھوڑ کے، اب بچے سے مراد یہی نہیں کہ مطلب بوڑھا بھی ہے تو وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے، تو اس بوڑھے کا سوال اس کے ماں باپ سے کیا جائے گا، اس کے والدین سے، کہ بتاؤ میں نے تم کو یہ امانت دی تھی، یہ تمہاری اولاد نہیں تھی، دنیا میں تو کہنے کو یہ تمہاری اولاد تھی لیکن یہ تو میری امانت تھی، تمہیں کس طرح میری امانت کو مطلب جو ہے سنبھال کے رکھنا تھا، کہاں تم نے کس جگہ میری امانت کو خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ماشاءاللہ بچے بھی ہیں اور دولت بھی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دولت اللہ نے دے دی اور بس دے ہی دی، یہ اللہ کی امانت ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے اور جب چاہے دے سکتا ہے۔ یہ عزت، یہ شہرت، یہ ذلت، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ اللہ رب العزت کل کو ایک ایک لمحے کا ہم سے سوال کریں گے، ہر اور بلکہ ہم سے نہیں، ہمارے اعضاء خود جواب دیں گے، ہمارے ہاتھ خود جواب دیں گے کہ اللہ مجھ سے، میرے ذریعے سے اس نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا تھا، اے اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ گناہ کیا تھا۔ مطلب ہمارے ہاتھ پاؤں، ہمارے ہر اعضاء کو ایک زبان دی جائے گی قیامت کے دن۔ ہمارا پاؤں کہے گا کہ اللہ میرے ذریعے سے یہ فلم دیکھنے جایا کرتا تھا، میرے ذریعے سے گناہ کی طرف جایا کرتی تھی، اور یہ ہماری زبان کہے گی اللہ یہ میرے ذریعے سے عورتوں کو، دوسری عورتوں کی چگلی کیا کرتی تھی، یہ عورتوں کو یا اپنے گھر والوں کو تکلیف دیا کرتی تھی، یہ اس زبان سے ایسے تیر چھوڑا کرتی تھی کہ سامنے والے کے دل چھلنی ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری آنکھ خود گواہی دے گی کہ اللہ میرے ذریعے سے اس نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یا مجلس دیکھنے کی کوشش نہ کی، کبھی قرآن کو کھول کے دیکھنے کی کوشش نہ کی، اس نے میرے ذریعے سے اگر دیکھا تو مجھ سے عیاشی کروائی، مجھ سے فحاشی کروائی، مجھ سے عالیہ فلم دکھوائی، مجھ سے گناہ کے اڈے دکھوائے، لیکن مجھ سے کبھی اس نے نیک چیزیں دیکھنے کی کوشش نہ کی، اللہ والوں کی کبھی زیارت کو کبھی میرے اس کے دل میں شوق پیدا ہی نہیں ہوا کہ میری آنکھ سے کبھی کسی ایک اللہ والے کی زیارت بھی کر لیتا۔ ہمارا کان گواہی دے گا اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ اس نے کبھی میرے ذریعے سے دین کی باتوں کو سننے کی کوشش نہ کی، اس نے کبھی گانے سنے، کبھی گالیاں سنی، کبھی گناہ کی باتیں سنی، تو بتاؤ کس طرح ہم اس وقت اپنی جان کو چھڑا پائیں گے؟ کسی کے اندر ہے وہ طاقت کہ اس وقت جواب دے سکے اللہ رب العزت کے سامنے؟ جبکہ کیسا سما ہوگا کہ جو سورج اتنی اونچائی پر ہے کہ شاید ہی اس کی اونچائی کو ابھی تک سائنسدان بھی نہیں پہنچ پائے۔ اگر یہ سورج ہمارے بھیجوں کو کھولا رہا ہوگا، اتنے قریب ہوگا کہ ہمارے جو سر کے بھیجے ہیں یہ کھول رہے ہوں گے اور ابل رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم بھی اسی طرح اس نفسی کے عالم میں اس طرح سے اپنے آپ کے بھیجے اور اپنے آپ کو جھلستا ہوا دیکھیں؟ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ سورج قریب کر دیا جائے گا زمین کے، لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوں گے، جو نیک کام کرتے ہوں گے، ان کو بالخصوص اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جگہ عنایت کر دی جائے گی، تو وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جگہ ملے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کوئی اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی، دنیا کا تو چھوڑو، اگر ہمارے محلے کا کوئی امیر آدمی اگر ہمیں بلائے تو ہم بڑی خوشی جائیں گے،
کہ پتہ ہے مجھے کس نے بلایا ہے؟ جو اس محلے کا سب سے زیادہ امیر ہے اس نے بلایا ہے۔ اگر کوئی لیڈر، کوئی چیئرمین، کوئی ودھایک اگر ہمیں خاص بالخصوص دعوت دے کہ تو ہم کتنی خوش ہو کے جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں بلایا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت 5 مرتبہ جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارے چیئرمین اور سارے ودھایک کو خود پیدا کرنے والا ہے، وہ چاہے تو ایک کن میں ان بادشاہوں کو مٹی میں ملا دے۔ وہ اگر ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے، ہم اس کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ کون سی ایسی مشغولیات ہیں، کون سی ایسی مصروفیات ہیں جو ہم اس کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتے؟ ہمارے اندر شوق اور جذبہ نکل چکا ہے۔ کیوں نکل چکا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر شوق اور جذبہ تو جب پیدا ہوگا جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی۔ دین کی سمجھ کب ہوگی؟ جب ہم دین سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مین چیز ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم پر فوکس کرایا کرے۔ یہ دنیا کی تعلیم یہی رہ جائے گی۔ رزق کا ذمہ تو اس نے خود لیا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے رزق کا ذمہ تو میرا ہے، بس تو اسباب اختیار کر لے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تو پوری اپنی طاقت پوری لگا دے اس میں، یا تو ایسے عہدے یا وہ حاصل کرنے کی کوشش کر۔ ہاں تو کوشش کر، اسباب اختیار کر، دینے والا تو میں ہوں۔ دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی محنت کرتا بیچارہ، اتنی محنت کرتا ہے مگر اس کے پاس کبھی پیسہ رکتا ہی نہیں ہے، کبھی ان کی غریبی مٹتی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رزق کا دینے والا تو اللہ ہے، اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اڑانے والے بھی اتنے ہوتے ہیں، پیسے کو خرچ کرنے والے بھی اتنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے یہاں پیسہ آتا نہیں تھکتا۔ لیکن کیوں نہیں تھکتا؟ کیونکہ اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو عطا کرتے ہیں، جس کو نہ چاہے اس کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، ہمیں تو اللہ نے جس کام کے لیے یہاں مقرر کیا ہے ہمیں تو وہ کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کوئی بے مقصد نہیں ہے، ہمیں اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ مطلب اگر ہم اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارا اس پڑھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارے ایگزام آئیں گے، ہم اس میں پاس ہوں گے تو ہمارے نمبرات اچھے آئیں گے، ہم تبھی کچھ عہدہ حاصل کر پائیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، تو دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے۔ ہمیں یہاں تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ کس کی تیاری؟ آخرت کی تیاری، ہمیشہ کے رہنے والے گھر کی تیاری۔ لیکن ہم تو اس دنیا کی اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ دنیا آخرت کو تو بالکل بھول بیٹھے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں بیچاری چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے مرد دین کی طرف مائل ہو، ہمارے مرد دین کی طرف آئیں اور نماز پڑھیں۔ بیچاری بہت جگہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ رو رو کے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کے واسطے نماز کو چلی جایا کرو، نماز کو چلے جایا کرو۔ لیکن مردوں کا بالکل مزاج ہی نہیں ہوتا دین کی طرف، مرد جاتے ہی نہیں، ان کے پاؤں ہی نہیں اٹھتے اس مسجد کی طرف کو۔ اور بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے تو وہ بیچاری روتی بلکتی یوں ہی رہ جاتی ہے۔ اور بہت جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں دین میں آگے بڑھیں اور دین سیکھیں اور دین سکھائیں، اپنے گھر میں ماحول اچھا بنائیں، لیکن عورتیں تو بیچاری اتنا دنیا میں ایسے مشغول ہو گئی ہیں رسم و رواج میں کہ وہ رسم و رواج ان کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ ذرا سی اگر شادی آ جائے گھر میں تو یا کوئی بھی فنکشن آ جائے تو پہلے رسم و رواج پہلے آئیں گے، یہ سب بھول جاتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ شادی نکاح ہمارے نبی نے نہیں کیے، ہمارے نبی نے بھی نکاح کیے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے نبی نے کیے آج 100 میں سے 2% بھی نہیں کر رہے لوگ اس طرح سے۔ تو کہاں سے اس میں خیر آئیں گی؟ بہت جگہ مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی شدہ زندگیاں جو ہیں بہت کم خوشگوار گزر رہی ہوتی ہے، پھر بھی ہمارے یہاں تو خوشگوار ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے ہندوستان میں، ہمارے اسلامک ممالک میں جو زندگیاں خوشگوار گزر رہی ہیں، کیونکہ پھر بھی کسی حد تک تھوڑا بہت اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے، اس لیے زندگیاں خوشگوار ہیں۔ ایک ملک ہے دنیا کا سویڈن اتنا امیر ملک ہے کہ اس میں اگر اس ملک کا بچہ بوڑھا جوان کوئی بھی اگر بالکل کام نہ کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور بالکل عیش و عیاشی کی زندگی گزارے نا، تو 6 سال تک بیٹھ کے کھا سکتا پورا ملک، اگر پورے ملک کا کوئی انسان کام نہ کرے۔ ہمارے ملکوں میں سوچتے ہیں کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، اور وہ ملک واحد ایسا ملک ہے دنیا کا کہ اس ملک میں سوچتے ہیں کہ ہم خرچ کہاں کریں پیسہ، اتنا پیسہ ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس۔ لیکن وہ اس ملک میں ایک کمی ہے، کیا؟ کہ وہاں اس ملک کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس ملک میں کوئی پابندی نہیں ہے، مرد اور عورتوں کے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت کسی بھی جگہ پر کھلے عام مل سکتے ہیں۔ تو وہاں اکثر کیا دیکھا جاتا ہے، دنیا کا ایک واحد ایسا ملک ہے وہ کہ وہاں پر 90% طلاق کے معاملے سامنے آتے ہیں۔
ہمارے یہاں تو پھر بھی 9% ہوں گے، لیکن وہاں 90%. کس وجہ سے؟ جب پردہ ہی نہیں ہے، پردے کو بالکل چھوڑ دیا گیا، شرم کو حیا کو بالکل اٹھا لیا گیا. اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اور جو ہے جو ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کی خود حکومت اجازت دیتی ہے کرنے کی، مطلب کوئی روک تھام کوئی پابندی نہیں لگاتی، بلکہ وہاں کا وہ یہ ہے ماحول کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ مجھے جاب کرنی نہیں ہے تو وہاں کی حکومت 20,000 روپے مہینہ اس کو اس کے گھر بیٹھے بھیجتی ہے. اس کا جو ہے بیماری کا خرچہ سب کچھ وہ اٹھاتی ہے، اس کو گھر بنوا کر کے دیتی ہے. اتنا امیر ملک ہے وہ. لیکن اس ملک میں دنیا کی ساری ریسرچ میں سب سے زیادہ پتہ لگا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سال میں جو ہے خودکشی ہوتی ہے. کس لیے ہوتی ہے؟ ہمارے ملک میں تو اتنی خودکشی نہیں ہوتی. کس لیے ہوتی ہے خودکشی؟ خودکشی تو انسان جب کرے گا نا جب پریشان ہو جائے گا زندگی سے. جبکہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس، اور ان کے پاس ساری عائش و عیاشی کی چیزیں بھی ہیں، اور نفسانی ساری خواہشات پوری کرنے کی ہر وہ مہیا ہے، لیکن ان کو پھر بھی سکون نہیں ہے. پوچھا جائے گا کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے اسلام کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے، دین کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا ہے. اور ہمارے ملک میں پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے کہ طلاق کے معاملے بھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جب ہم دیکھنے کو بھی ملتے ہیں نا تو اکثر ایسی جگہ پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں تو نہ مرد پڑھے لکھے ہوتے ہیں نہ عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے بالکل اس طرح گزر رہی ہے کہ زندگی گزر رہی ہے دانش کوئی بے جرم سزا ہو جیسے. زندگی گزر رہی ہے دانش کوئی بے جرم سزا ہو جیسے. عورت زندگی گزارتی تو ہے بچوں کی خاطر، لیکن اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا. اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے. کس لیے؟ کیونکہ مردوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں. آج کا ہر مرد یہ تو ضرور جانتا ہے کہ عورت کے مطلب مرد کے حقوق کیا ہے. عورت ہماری خدمت کے لیے آئی ہے، یہ ہر مرد جانتا ہے، لیکن یہ بہت کم مرد جانتے ہیں اور بہت کم مرد بتاتے ہیں کہ عورت کے ہمارے ذمہ حقوق کیا ہے. اگر ہمارے مرد اپنی عورتوں کے حقوق پورے ادا کریں اور ہم عورتیں اگر اپنے مردوں کے حقوق پورے ادا کریں، جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں گزرا کرتی تھی، تو ہماری زندگی میں بھی ایک سکون پیدا ہو جائے گا. خالی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزارو. یہ نہیں کہا کہ خالی آخرت کی تیاری میں مطلب دنیا کو بھول جاؤ، دنیا کو بھی اپنی نظر میں رکھو، لیکن دنیا کو حاوی نہ کر دو کہ آخرت کو بھول جاؤ. مطلب دنیا بھی رکھو، اعتدال رکھو، جو ہے اس کو مینٹینس رکھو. دنیا بھی ہو اور آخرت بھی ہو. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس دین ہوگا تبھی تو ہوگا نا. لیکن ہمارے پاس نہ دین کی سمجھ ہے، ہمیں عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مردوں کے کیا حقوق ہے، مردوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے اپنے ازواج مطہرات سے کہ آج کے مرد تو محفل میں کہتے ہوئے شرما جاتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. کوئی بھی نہیں کہے گا محفل میں، کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ محفل لگی ہوئی تھی، بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی. کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی تمہیں سب سے زیادہ محبوب کون انسان ہے؟ کہ اللہ کے نبی تمہیں سب سے زیادہ کون انسان محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ. مطلب عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. حالانکہ اس پوچھنے والے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیویوں میں کس سے زیادہ پیار ہے، اس پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے کس انسان سے سب سے زیادہ محبت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو ہائی لائٹ کیوں کیا؟ اس لیے کہ امت کو بتانے کے لیے کہ دنیا میں جو ہے اپنی بیوی سے محبت کرنا کوئی عیب نہیں ہے. دنیا میں اپنی بیوی کے محبت کو ظاہر کرنا، لوگوں سے اعلان جو ہے اس کا اعلان کرنا کوئی عیب نہیں ہے. تو پھر انہوں نے اپنے مطلب شرما کے فوراً اپنے قول کو بدلا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ مطلب مردوں میں کس سے زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ کے باپ سے. حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق سے جو میرے سب سے اچھی صحابہ ہیں اور میرے جانثار ہیں، لیکن پھر بھی وہاں عائشہ کو ہائی لائٹ کر دیا. کس لیے عائشہ کو ہائی لائٹ کر دیا؟ تاکہ لوگوں کے مردوں کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے کہ مطلب عورت کا اور شریک حیات کا کوئی مرتبہ ہوتا ہے دنیا میں، مطلب مرد کے نزدیک. ایک مرتبہ خود عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں پانی پی رہی تھی تو اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جایا کرے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کا سب سے بخیل انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اگر محفل میں
बार बार नाम लिया जा रहा है, क्योंकि महफिल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगी है, तो अगर बार बार नाम लिया जा रहा है तो जाहिर है दुरूद शरीफ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा बार बार पूरा, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत आयशा पानी पी रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो दूर से देखा कि आयशा पानी पी रही है, तो प्यार से नाम तो आयशा था लेकिन मोहब्बत से उनको हुमैरा बुलाया करते थे। ये भी एक अंदाज था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत करने का, कि औरत को अपनी बीवी को जो है ना मोहब्बत में एक अलग नाम देना चाहिए। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहर को मोहब्बत का एक अलग नाम दे और उस नाम से पुकारा करे ताकि शौहर के दिल में हमारी मोहब्बत पैदा हो। लेकिन अगर कोई औरत अगर पुकार लेगी ना अलग नाम से, कोई नाम मोहब्बत का रख भी देगी ना, तो वो बड़ा ऐब समझा जाएगा कि ओ भाई ये आई मॉडर्न जमाने की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा हुमैरा, तो हम हज़रत आयशा रुक गई, फरमाया जी या रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पानी पी रही है? कहा जी पानी पी रही हूँ। कि रुक जाइए, थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, पानी का प्याला हाथ में लिया उनके हाथ से और पानी पीने लगे। जब पीने लगे तो फिर रुक गए, फरमाया आयशा तुम कौन सी जगह लब लगाकर पानी पी रही, मतलब कौन सी जगह तुमने होंठ लगाए थे जब तुम पानी पी रही थी? तो हज़रत आयशा ने निशानदही की, बताया कि अल्लाह के रसूल मैंने इस जगह से पानी पिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कटोरे को घुमाया और उसी जगह लब लगाकर पानी पिया। तो ये मकसद था हमारे नबी का बताने का कि औरतों से किस तरह मोहब्बत की जाती है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए सरापा रहबानियत के लिए थे, मतलब थे ही हमारी हमारी रहनुमाई के लिए। तो हर मोड़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मोड़ पर सिखाने की कोशिशें की हैं। तो इसलिए जो है हमें भी दीन सीखने की ज़रूरत है, और दीन सीखना चाहिए, वो चाहे किसी भी ज़रिए से सीखा जाए। तुम ऑनलाइन सीखो या नेट पर तकरीरें आती हैं, बयान आते हैं, औरतों के भी आते हैं, मर्दों के मुतालिक भी आते हैं। खुदा की कसम जो एक बार जिसका मतलब थोड़ा सा लग जाता है ना इसमें मिजाज, तो कुछ और सुनने को मन नहीं करता। उसको हर वक्त ये धुन रहती है कि मैं कब मुझे फुर्सत मिले और मैं मोबाइल में अल्लाह की बातें सुनूं, मैं कब अल्लाह वालों की बयान सुनूं, कब मैं बातें सुनूं।